یہ میں ایک بہت بڑے چینل کے ایچ آر کی زبان آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ یار ہمیں سوال کرنے والا نہیں, بس جو سامنے لکھا ہے وہ پڑھنے والا چاہیے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پرچی سسٹم مطلب ہے بھائی, ہے, ارے ایبسلیوٹلی دیر از این امبیلنس بٹوین میل اینڈ فیمیل اینکرز. یعنی کہ ویسے میرا سوال بھی یہی تھا, زیادہ ہاں, اور میل کم. یہ اینکر صحافی نہیں ہوتے. ہاں, یہ آپ نے بڑا لفظ سنا ہوگا. ہاں, پریس کلب کی ممبرشپ ہم اینکرز کو نہیں دے سکتے. isn't press club for all journalists? It is. It should be. شاید ہمیں بطور نیشن انویسٹ کرنا چاہیے بلاول پہ. I don't know why, because مجھے پاکستان آرمی میں کمیشن ملا. اچھا جی, 115 PM لانگ کورس. آج کل کمارے ہیں. آج کل کمارے ہیں. آج کل یا تو اس کو لڑکی اچھی نہیں مل رہی یا حکیم اچھا نہیں مل رہا. اللہ, حکیم سے مراد حکمت کی بات, کبھی محبت ہوئی. بہت بار. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں صاف بات کے ساتھ علی عابد. اور ناظرین, اگر سیاست کی بات کریں یا پھر کھیل کی بات کریں, معیشت کی بات کریں یا سیاحت کی بات کریں, تو ایک خاص بات یہ ہے کہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ صحافت سے جا کے جڑتا ہے, کیونکہ صحافی ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے. پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ہم نے دیکھا کہ نیوز پیپرز تو بہت سارے تھے, لیکن مشرف صاحب کے دور سے ہم نے دیکھا کہ کچھ پرائیویٹ چینلز جو ہے وہ مارکیٹ میں آئے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہی پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی جب 2008 میں, تو مزید جو ہے وہ پرائیویٹ چینلز جو ہے وہ مارکیٹ میں آتے گئے. اسی دوران نیوز اینکرز کی بہتات پاکستان میں دیکھنے میں نظر آئی. پہلے صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, چند ایک گنے چنے اینکرز ہوتے تھے جن کی بڑی دھوم ہوا کرتی تھی, لیکن جب پرائیویٹ چینلز آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ درجنوں نیوز اینکرز, چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, وہ مارکیٹ میں آئے. کئی نے اپنا نام بنایا, کئی جو ہے وہ کھو گئے. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ پاکستان میں جو نیوز اینکرز ہیں ان میں کچھ چند جو نام ہیں ان کو اگر ہم ایک کریم کہہ لیں, تو ان میں ایک فیصل کریم بھی ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے. اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ورسٹائل جو ہے وہ نیوز اینکر کہلاتے ہیں. اگر وہ خبر پڑھ رہے ہوں غمی کی, تو یقینی بات ہے ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ چیز انہی کے اندر بیتی ہے. اور اگر وہ خوشی کی خبر پڑھ رہے ہوں گے یا کوئی واقعہ پیش آ جائے گا وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہوں گے, تو وہ ایک طریقے سے کھو جاتے ہیں اس نیوز کے اندر. تو بہرحال آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے فیصل کریم نے, بڑے ہمارے دوست ہیں. کیسے ہیں فیصل؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم ہمبلڈ, تھینک یو سو مچ علی بھائی. بہت شکریہ. اچھا, یہ بتائیں سب سے پہلے تو ایک کیجول سوال کر لیتا ہوں جو عمومی طور پر آپ سے ہر کسی نے کیا ہوگا, لیکن آج چونکہ ذرا اسکرین پر آپ ہی آپ ہیں. کس طریقے سے اس فیلڈ میں آنا ہوا, اور کسی سے سیکھا تھا, کسی سے انسپریشن تھی, کسی نے کہا تھا, کیا وجہ تھی جو اس فیلڈ میں آئے, اور کس طریقے سے آگے چھا گئے؟ اچھا, ایسا ہے کہ میں بھی ان کئی لاکھ پاکستانی خاندانوں میں سے ہوں جو کہ مڈل کلاس کہلاتے ہیں. صحیح ہے. مڈل کلاس خاندانوں کے والدین کا ایک ایشو جو ایک ہوتا ہے وہ یہ کہ کچھ بھی کرے سیٹ ہو جائے بچہ, سیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس لیول تک نہیں پہنچے کہ جہاں پہ ٹیلنٹ کو دیکھیں اور آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر اس کو الاؤ کریں کہ وہ خود کیا کرنا چاہتا ہے. صحیح ہے. خیر, اس میں آئی ڈونٹ ایون بلیم دا پیرنٹس ایز ویل. اچھا, تو انٹر کے موقع پہ وہی تھا کہ ڈاکٹر. اب وہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پائلٹ بننا ہے, ڈاکٹر یا انجینئر میں سے کوئی ایک ہے. یہ تین پیشے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مشہور تھے. اچھا, اب ہوا یہ کہ پہلے دونوں میں تو ہوا نہیں. تو ایک چیز یہ ہوئی کہ میں 2005 میں مجھے پاکستان آرمی میں کمیشن ملا. اچھا جی, 115 PM لانگ کورس. زبردست. تو ہو گیا. اچھا, تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا یہ, لیکن سبق آموز ہے اس لیے, اور یہ اسی سے میں نے سیکھا اس سے. اور پھر یعنی کہ آپ جو ہے وہ ایکس کیڈٹ بھی ہیں. جی. اچھا, ہو گیا سارا, سب کچھ ہو گیا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ واز گڈ اینڈ آئی واز مائی سیلف ہیپی کہ یار ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم بچپن سے ایک ہوتا ہے نا ڈریم ہوتا ہے 23 مارچ کی پریڈ اینڈ دس اینڈ آل دیٹ. لیکن ہوا یہ انفارچونیٹلی کہ انفٹ ہو گیا میں. اچھا, آئی گاٹ انفٹ. اوکے, ٹھیک ہے, میں واپس آ گیا. صحیح, یعنی کہ کمیشن نہیں ملا, واپس ٹریننگ آپ انفٹ. میں واپس آ گیا. ٹھیک ہے, جب میں واپس آ گیا تو میری تو دنیا غائب ہو گئی تھی. صحیح ہے. میں کیا کروں, اب کیا کریں جی. تو پھر کچھ بڑوں نے سمجھایا کہ جی آپ اپنے خوابوں کے ٹوٹنے سے ہی اللہ کو پہچانتے ہیں. بے شک. مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز والی بات ہے. تو پھر اب کیا جائے جی. اب ایک چیز تھی کہ میں اپنے کالج ڈیز میں پبلک اسپیکنگ اور ڈبیٹس کرتا تھا. صحیح ہے. میرے سینئرز جو تھے وہ وجی ثانی, مسعود رضا, اچھا, یہ سارے یہ بھی ماشاء اللہ سے نامی کامی ہیں. جی. تو یہ لوگ کمپٹیشنز میں جاتے تھے, ہم بچے تھے, میں نے دیکھتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں,
وجی بھائی نے ماشاءاللہ انجینئرنگ کی, مسعود بھائی نے جامعہ سے کیمسٹری میں صحیح ہے کیا. تو میں نے دیکھا کہ یار یہ سب تو نیوز اینکر بن گئے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں, جو میں بات کر رہا ہوں 2005 سے 2007 کے بیچ میں, تو پرائیویٹ میڈیا واز آن دا رائز. تو میں نے کہا کہ میں تو یہ کرتا رہا ہوں, میں یہ کیوں نہیں کرتا. آپ نے اس فن کو نا ایک بالکل الگ پہچان دی. اگر جس طریقے سے ہم کہتے تھے نا کہ ورسٹائل اداکارہ ہے, ورسٹائل جو ہے وہ اینکر اپنا اداکار ہے, آپ ایک ورسٹائل اینکر بن گئے, منفرد انداز آپ نے اپنایا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ ایک سما میں آئی تھنک اس زمانے میں نیوز اینکر تھے, آپ نے بنگالی زبان میں جو ہے وہ اوسی دیا تھا, بہاری, ہاں سوری بہاری زبان میں. تو یہ کہاں سے آپ کے ذہن میں آئی؟ اچھا یہ ایسے, یہ بھی اچھا اس فیلڈ میں نا کچھ ہیں صحبتیں جو کہ کچھ خاص لوگوں کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. اچھا, نائٹ از اے گریو یارڈ شفٹ, لیکن پاکستان اس دور سے گزرا ہے کہ جب نائٹ شفٹ کے اینکرز کے پاس بڑی بڑی خبریں آ رہی ہوتی ہیں. میری ڈان نیوز کی پہلی جو جوائننگ تھی وہ تھی 2 مئی, اسامہ بن لادن کی اساسینیشن, اور اس کے بعد اتنی ساری بڑی بڑی نیوز وہ ساری رات میں آ رہی ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب کا انتقال ہوا تھا, تو وہ پوری رات کی پوری ٹرانسمیشن تھی. نیکسٹ نائٹ مجھے میر شکیل صاحب نے کال کیا دبئی سے, شفٹ انچارج سے, بولا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہے. صحیح. اور میں تو کام کیا, میں نے کہا بھائی سیٹ کا فون آیا, مطلب کچھ معاملات جو ہے نا وہ ہو گئے. اینڈ ٹو مائی پلیزنٹ سرپرائز انہوں نے تعریف کی, لیکن پھر وہ ہوا کہ وہ سینہ چوڑا ہو گیا. ہاں اس وقت, بس اس وقت اس کے بعد سے وہ جہاز پتہ نہیں کہاں نیچے چلا گیا, میں نہیں آ پا رہا تھا اوپر. تو پھر میں نے ساری چیزیں کی, میں نے اور کلیئرلی اس کو اپنے آپ کو پرکھا, میں نے کہا چینل چینج کیا. ہاں, پھر مجھے کرنا پڑا. پھر آپ کی جو ہے وہ فلائٹ تیزی سے جو ہے اوپر کی طرف اڑی. ایٹ دیٹ مومنٹ جدھر ابھی آپ کھڑے ہیں, یہی آپ کی اچیومنٹس ہیں یا کچھ اور سوچ رکھا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے؟ ابھی کس مقام پر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے؟ اوکے, میں اپنا وہ وقت دیکھتا ہوں, میں جب جیو کے دفتر کے نیچے کھڑا ہوا, اپنی سی وی لے کے کھڑا ہوا تھا, اور گارڈ مجھے کہہ رہا تھا کہ جاؤ, صحیح, ادھر جگہ نہیں. ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت کیسے انٹرنس ہوتی ہے, کیا معاملات ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. ایک وہ وقت, پھر ایک وہ وقت کہ جب میں گارڈ سلوٹ مارتا ہوں, جب ہاں صحیح ہے. پھر وہ وقت کہ جب نائٹ کا وقت تھا, بڑے پرسنل ایشوز بھی ہوئے, ابو کو کینسر ہو گیا اور وہ ساری چیزیں بھی, تو بہت زیادہ بہت ٹف وہ ٹائم تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اندھیری رات کے بعد ہی سویرا ہے. بالکل. پھر اس کے بعد اجالا سما میں آنا ہوا. میں یہ سوچتا تھا کہ میں نائٹ میں کام کر کے شاید 10 سال پیچھے چلا گیا. اچھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیا کہ مجھے ایسی اپرچونیٹیز ملیں. بالکل. اور وہ چیز ہوتا ہے نا کہ اصل میں آپ کو ایک اچھا بڑا پلیٹ فارم مل گیا, جی, اور اس پلیٹ فارم سے پھر آپ نے فائدہ بھی اٹھایا. ایبسلیوٹلی. اچھا, ماشاء اللہ سے میرے خیال میں کوئی 14 سے 15 سال کا تو آپ کا کریئر ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو دوستیاں بھی ہوتی ہیں, دشمنیاں بھی ہوتی ہیں, اور ساتھ میں خواتین اینکرز بھی ہوتی ہیں, مرد حضرات بھی ہوتے ہیں. تو جو بیسٹ آپ کے بڈیز بنے تو وہ فیمیل زیادہ ہوئی یا میل؟ میں جب بیسٹ دوست کی وہ کرتا ہوں, آلدو کہ ہر جینڈر کی اپنی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں, لیکن میں دوستی میں اس چیز کی وہ نہیں رکھتا, دوست ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن سامنے والا تو رکھتا ہوگا نا. ہاں. اچھا, مزے کی بات, اچھا, ہمارا انٹریکشن ہمارے کو اینکر سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن میری دوستیاں پروڈیوسر سے زیادہ. اب اس کو آپ اسٹریٹجیکلی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اور بھی بات ہے, کیونکہ میں نے بھی چونکہ ایک عرصہ نیوز اینکرنگ کی ہے, سب سے زیادہ لڑائی بھی نہیں پروڈیوسر سے ہوتی ہے, اور اگر یارانہ ہوتا ہے تو پھر پروڈیوسر سے زیادہ ہوتا ہے. یس, بالکل. تو میری مطلب کچھ لوگوں سے ادبی دوستی کا بھی بہت رشتہ ہے. اور ابھی اگر کرنٹلی میں بات کروں تو کرنٹ چینل میں جو میرے سب سے اچھے اینکرز میں دوست ہیں وہ شائستہ یوسف ہے, وہ بہت اچھی اینکر ہے, اور اس سے میری مطلب سمجھے. اچھا, جس وقت میں جیو میں نائٹ کر رہا تھا تو وہ ایکسپریس میں نائٹ کر رہی تھی, تو وہ کیا کہتے ہیں نا, ایک ساتھ ہم یارانا دوزخ. اچھا, اور آمنہ اکرم وہ میری بہت بہت اچھی دوست ہے, مطلب ایسا ہے کہ گھروں میں آنا جانا ہمارے. اور باقی تابان ظفر, مطلب کہ وہ اس وقت بہت سینئر پوزیشن پہ ہیں ایئر وائی میں, پروڈکشن میں ایک بڑا نام ہے, لیکن ان سے ایسی ہے کہ ان سے سیکھتے بھی ہیں, ان سے ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے, اور ان سے ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں. ویسے تو ہمارے معاشرے میں اوور آل جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ دیگر ذرائع بھی ہوتے ہیں ترقی کے. میں اسپیسیفک نیوز میڈیا کی بات کروں گا کیونکہ ہمارا کریئر ہی اس سے جڑا. آگے بڑھنے کے ذرائع کیا صرف اچھا کام ہے یا کوئی اور بھی چیزیں ہیں جس سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں؟
جہاں آپ بات کر رہے ہیں میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں. ہاں ہاں کھل کے بات کرتے ہیں نا, صاف بات ہے یہ. اٹس اے نارم ہر جگہ, اور آپ اس کو روک نہیں سکتے. میں یہ سمجھتا تھا کہ باقی آف کیمرا, بیہائنڈ دا کیمرا تو بالکل رشوت نہیں, سوری, صحیح ہاں ہے. کون کس کو رشوت دے دے گا, لیکن وہ جو ہوتی ہے نا اس کو ڈی میرٹ, میرٹ کا قتل چل سکتا ہے. کوئی کسی کا ہے ہاں بھائی جاننے والا ہے رکھ لو, کام آتا ہے نہیں آتا چل جائے گا. آن کیمرا جو ہے وہ میرٹ پہ ہی لوگوں کو رکھا جاتا ہوگا, یہ میں شروع میں سوچتا تھا, لیکن نکلا نہیں ایسا. صحیح ہے. پارٹلی اس کے ذمہ دار جو ہے وہ لوگ ہیں جو رکھتے ہیں. اچھا. پارٹلی اس کے ذمہ دار وہ سیٹ بھی ہے جو اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ بس وہ سامنے پڑھنا آنا چاہیے, بس دیکھ تو اچھا رہے نا. ہاں وہ ہے. مطلب کہ, اور یہ میں ایک بہت بڑے چینل کے ایچ آر کی زبان آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے کہ یار ہمیں سوال کرنے والا نہیں, بس جو سامنے لکھا ہے وہ پڑھنے والا چاہیے. صحیح ہے. سوری ٹو سے ہمارے پاس اچھے سوال تو ہم خود ہی بتا دیں گے. ہاں, سوری ٹو سے ہمارے پاس اچھے ریڈرس بھی نہیں ہیں, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پرچی سسٹم مطلب ہے بھائی, ہے, ارے ایبسلیوٹلی. اچھا, خواتین کے لیے زیادہ ہے, مرد حضرات کے لیے زیادہ ہے؟ آپ کا کیا پرسپشن ہے؟ ایک جگہ ہاں ایک کانفرنس بلائی گئی. اچھا. اس میں میرے بہت سارے دوست, سارے جید اینکرز حاضر ہوئے. صحیح ہے. اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ بہت مسئلے مسائل ہیں اور میڈیا کو یہ وہ, اور پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں نے صرف اتنا سوال کیا کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. کہ حق تلفی ہو رہی ہے یہ وہ. مجھے یہ بتائیے کہ وہ مرد حضرات کہ جو ایک ڈیزرونگ آدمی کے اوپر صرف اس لیے بٹھا دیے جاتے ہیں کہ وہ کسی کے جاننے والے ہیں, یا پھر وہ خواتین جو صرف اس لیے بٹھا دی جاتی ہیں, اینڈ ایم اگین ویری سوری ٹو سے دس ورڈ, لیکن دس از اے ریالٹی, کہ جو یو نو the things that we can't discuss, مطلب میں اپنی زبان سے وہ چیز نہیں کہنا چاہتا کہ who are ready to do anything for to just sit on the seat, تو وہ کسی ڈیزرونگ خاتون کا حق نہیں مار رہی. صحیح بات. تو اس کے بعد تو پھر معاملات ایسے ہو گئے کہ کسی نے جواب ہی نہیں دیا. تو علی بھائی یہ دونوں ہیں. ایک چیز مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا اب سمجھ میں, جو میڈیا کی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, کہ دیر از این امبیلنس. ٹھیک ہے, دیر از این امبیلنس بٹوین میل اینڈ فیمیل اینکرس. صحیح. یعنی کہ ویسے میرا سوال بھی یہی تھا, زیادہ اور میل کم. اور ایک اور میرا سوال ان سارے پروڈیوسر سے جو اب اپنے مالکان کو اس بات پہ باور کرا رہے ہیں کہ 2 شاٹ فیمیل چلتا ہے, 2 شاٹ میل بھی چلتا ہے, کراؤ نا. پروڈیوسر کی بات ہو رہی ہے, بڑے یہ بڑے کی بات ہو رہی ہے بھائی جان, بڑے در بڑے, یہ بڑے در بڑے. میں نظریاتی ہوں. صحافت میں تو آپ نے بہت ہی سنا ہوگا کہ ایک صحافی آئے ہوں گے, 25 سال کا میاں تجربہ ہے, میں بڑا نظریاتی ہوں. کوئی لیفٹ کا بولتا ہے, کوئی اپنا رائٹ کو بولتا ہے, کوئی کچھ اور بولتا ہے, سینٹر آف دی لیفٹ کر لیتا ہے, اپنے آپ کو سینٹر آف دی رائٹ کر لیتا ہے. یہ بس نعرے کی حد تک یہ آپ کو دکھا ہے, واقعی میں حقیقت میں نظریاتی ہونا پتہ بھی چلا اس فیلڈ میں آ کے, کہ کچھ لوگ واقعی میں نظریاتی ہوتے ہیں. بہت پتہ چلا. اچھا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا. اچھا, اس کا نقصان ہے. آپ نے بھی بولا میں نظریاتی ہوں. نہیں, میں نے نہیں بولا. نظریاتیوں کو نقصان ہوا یا جو نظریاتی نہیں؟ نقصان ہوا. اچھا, صحافت کو نقصان کیسے؟ دیکھیں, میں اگر بیٹھ کے ایک خبر کر رہا ہوں یا بریکنگ کر رہا ہوں, یا اب اس کے آگے اس کے میں اب تجزیے پہ چلا گیا ہوں, تو میں مختلف لوگوں سے بیپرز لے رہا ہوں, میں مختلف لوگوں سے انٹرویوز لے رہا ہوں, ریئیکشنز لے رہا ہوں, میرے پیچھے ایک بندہ اس کی خبر بنا رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ جیسا ہو رہا ہے ویسا ہونا چاہیے نا, جیسا ہو رہا ہے ویسا رپورٹ ہونا چاہیے نا. ایسا نہیں ہو رہا. اور کسی کا اگر ہمارے یہاں رائٹ والی جماعت سے بہت تعلق ہے تو وہ اس کے لیے بالکل ہی بچھا ہوا ہے. ایک زمانے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ لیفٹ والی چیز تھی, جو کہ اب نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے. تو اس کے بیچ میں تو خبر کہیں کھو گئی. کراچی پریس کلب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. میرے ساتھ بھی بہت دفعہ جو ہے یہ چیزیں آئی ہیں سامنے. آپ کا اپنا کیا پرسیپشن ہے؟ یہ اینکر صحافی نہیں ہوتے. ہاں, یہ آپ نے بڑا لفظ سنا ہوگا. پریس کلب کی ممبرشپ ہم اینکرز کو نہیں دے سکتے. تو اینکر نیوز پڑھ سکتا ہے, اینکر ٹرانسمیشن کر سکتا ہے, اینکر رپورٹنگ کر سکتا ہے, مطلب اینکر سارے کام کر سکتا ہے. اینکر صحافی نہیں ہے. which he is supposed to do. اس کا کام ہے, وہ انٹرویوز بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا.
مجھے اس میں ایک چیز ہوئی، مجھے جب میں سما میں تھا تو میرے ایک بہت اچھے سینئر نے مجھ سے کہا کہ یار ممبرشپ کھل رہی ہے، صحیح ہے. تو تم دے دو اپنا فارم. تو میں نے دے دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اپروو بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. پھر میں نے 2 مہینے بعد جب سب کے آ گئے، 2008 کی بات کر رہے ہیں مجھے یاد نہیں، نہیں، یہ جب میں سما میں تھا 2015-16. اچھا ہاں 15-16. تو میں نے کہا بھائی وہ سر کیا ہوا اس کا؟ کہتے نہیں یار وہ ہوا ہی نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار کسی نے یہ اعتراض اٹھایا کہ تم اپنے دور طالب علمی میں مخالف پارٹی کے ساتھ بیٹھتے تھے. اچھا. Isn't press club for all journalists? It is. It should be. پھر میں نے دیکھا کہ اس کو ایک تھی بچی، اس کو آئے ہوئے 1.5 سال ہوئے تھے، اس کو مل گئی اس کو پریس کلب کی ممبرشپ مل گئی. میں نے کہا یہاں سے میرا اختلاف شروع ہوتا ہے، یہاں سے جب مجھے 10-11 سال ایک جگہ ہو گئے اور ایسا نہیں میکینزم نہیں بنایا. ایگزیکٹلی مطلب کہ صرف اپنی پسند کے بنیاد پہ اگر کسی کے فادر ایگزسٹنگ جرنلسٹ یا ایگزسٹنگ ممبر ہیں تو اس کی بنیاد پہ ہو جانا، اگر کوئی کسی مخصوص پارٹی کے نظریے سے تعلق رکھتا ہے تو اس نظریے سے ہو جانا، تو یار یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. مطلب کہ اور تیسری بات جو آپ نے کی کہ جی اینکر صحافی نہیں ہوتا، میرے خیال سے اس پہ ڈبیٹ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر اینکر کوشش کریں گے پھر کسی دن اگر اینکر پریس کلب کے کسی، ہاں بالکل، اگر اینکر صحافی نہیں ہے بھائی تو آج پھر میڈیا میں 50% بندہ صحافی نہیں ہے. چلے فیصل اب ذرا کچھ پرسنل لائف کو ڈسکس کرتے ہیں. آج کل کمارے ہیں؟ آج کل کمارے ہیں. آج کل ماضی میں نہیں ہوا کرتے تھے، آج کل ہاں. تو کمارا پن کب ختم کر رہے ہیں؟ مے بی سون. نہیں کچھ دنوں پہلے تو ایک بات پھیل گئی تھی بھائی یا تو اس کو لڑکی اچھی نہیں مل رہی یا حکیم اچھا نہیں مل رہا. اللہ حکیم سے مراد حکمت کی بات کر. ہاں بالکل، لڑکی کو کوئی حکمت دے دے پھر یہ بندہ کیسا. لیکن علی بھائی گاٹ میرڈ ان 2017. تو بس اس میں سے ایک یہ چیز سیکھی میں نے کہ اگر ایک دوسرے محبت آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو، دوبارہ آ جاتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. بٹ رسپیکٹ ونس گون کین نیور بی ارن بیک. تو بہتر یہی ہے کہ اگر ایک رشتے سے عزت چلی جائے تو آپ اس میں سائڈ لائن ہو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ فیس بک کی پوسٹیں جا کے لکھیں اور ایک دوسرے کو آپ اس طریقے سے کریں. وہ اتنا لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. بہتر ہے کہ اچھی طریقے سے. نہیں، اٹ واز ارینجڈ. گھر والوں نے ارینج کی تھی. اٹ واز ارینجڈ، ریفرڈ بائی سم ون اینڈ دین گھر والے گاٹ انوالوڈ اینڈ ساری چیزیں. بٹ کبھی محبت ہوئی؟ بہت بار. پہلی محبت کب ہوئی؟ اسکول لائف میں ٹیچر سے، جو عمومی طور پہ سننے میں آتا ہے. اچھا. ISSB میں یہ سوال ہوا مجھ سے. اچھا. ٹھیک ہے. ISSB جو ہمارا آرمی کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، تو مجھ سے جو بریگیڈیئر صاحب نے پوچھا کہ آپ کو محبت، میں نے کہا میں نے دیکھا بہت. اچھا اوکے، نیم 3 وومن، یا کہتے ہیں نہیں، نیم 3 لیڈیز ان یور لائف. یہ بڑا خطرناک انٹرویو ہوتا ہے. صحیح ہے. میں نے کہا اوکے میں بتاتا ہوں. میں نے کہا کہ ایک میری ماں، ایک میری دھرتی ماں، اور ایک جو میرے ہونے والے بچوں کی ماں. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرا اس بیسس پہ ہوا یا نہیں ہوا، یا لیکن خیر ہوئی. پہلی کب ہوئی؟ ان مائی کالج ڈیز. صحیح ہے، کالج ڈیز میں. یس. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں تو پہلی ہوئی ہی شادی کے وقت ہی، وہ دنیا کے سب سے بڑے یا تو خود بے وقوف ہیں یا دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا. اور میرا نہیں خیال کہ محبت کرنا کوئی بری چیز ہے. کیونکہ کالج نہیں، نو، کیونکہ ہاں کالج کی تھی نا. صحیح ہے. تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے بندہ کالج کے آگے دیکھتا ہے کہ یہ کمائے گا کیا، کجائے گا کیا، آگے فیوچر کیا ہوگا. اگر آپ کالج میں تھے، وہ بھی تو کالج میں ہی ہوں گی نا. ہاں جی بالکل. تو پھر آپ یونیورسٹی میں آئیں گے، وہ بھی یونیورسٹی میں. پھر تو تتر بتر ہو گیا نا معاملہ. ابھی کسی سے محبت ہے؟ فیلڈ کی ہیں وہ خاتون؟ آؤٹ آف فیلڈ ہے. صحیح. تو پھر انہی سے ایکسپیکٹ کریں ہم کچھ عرصے بعد جو ہے آپ دوبارہ شادی کے بندھن میں بن جائیں گے. انشاءاللہ. تو کب تک ایکسپیکٹ کریں آپ کے، خاص طور پہ جو آپ لوگ کو جب ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں، ولیمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، سیلریاں وقت پہ آ جائیں، جب سیلریاں وقت پہ آ جائے، ٹیکس تھوڑا کم لگے. ٹیکس بہت لگ رہا ہے یار. اچھا. مطلب کہ بندہ خالی ہو جاتا ہے ٹیکس بھر کے.
چلے اس کو کلوزنگ اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے گا, آپ نے بھی ماشاء اللہ سے 14-15 سال اس فیلڈ میں کام کر لیا ہے, آگے بھی کام کریں گے, نیو کمرس کے لیے کیا میسج ہے؟ ان کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے؟ اگر آنا چاہیے تو کس طریقے سے آنا چاہیے؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہی اسٹارٹ کرنا چاہیے یا وہی کنونشنل میڈیا ہے اس کو پہلے جوائن کریں, وہاں پہ ٹریننگ لیں, کیا کرنا چاہیے آپ؟ کیا جو لوگ پیور جرنلزم کرنا چاہتے ہیں ان سے 10 بدس ایک درخواست ہے, پڑھے بغیر نہ آپ ریڈیو کر سکتے ہیں, نہ آپ میگزین میں کام کر سکتے ہیں, نہ ٹیلی ویژن پہ آپ کام کر سکتے تھے, اور نہ آپ ڈیجیٹل پہ کام کر سکتے ہیں. ان کو آئیڈیلائز بالکل بھی نہ کریں جو اس وقت کچھ بھی کر کے اور کسی ایک پارٹی کے ٹرک کے پیچھے لگ کے انہوں نے اپنی ویورشپ اتنی کر لی ہے. ونس وہ ایک بھرم ٹوٹتا ہے تو الگورتھم بھی ڈیجیٹل میڈیا کے روز بروز چینج ہو رہے ہیں, تو اس کو بھی پھر دیکھنا پڑے گا. ظاہر سی بات ہے کنٹینٹ بھی آپ کو اچھا دینا پڑے گا, بات بھی آپ کو کچھ نئی کرنی پڑے گی, اور صاف بات کرنی پڑے گی. ایبسلیوٹلی صاف بات کرنے کی. ونس آپ پکڑے جائیں کہ او ہو اچھا آپ کے اس کام کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے, پکڑے جانے کے بعد پھر آپ کی کوئی ریٹرن نہیں ہوتی. چلیں اچھا, سب سے اچھی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں کون سی لگتی ہے؟ ارے یار جو بچ گئی ہیں ان کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو جو بھی سمجھ لیں, چلیں کوئی نہیں لگتی. آپ ان میں کسی سے ہوپ ہے؟ ان میں شخصیات ہو سکتی ہیں کہ جو سیاسی طور پہ بہت میچور ہیں اور جن کو میں کہتا ہوں کہ یار واقعی سیاستدان ہے. اگر کچھ ہر پارٹی سے کچھ اگر میں نام لے سکوں تو ایک تو نون لیگ سے سعد رفیع, لمبی اسٹرگل, بہت زبردست. ریلوے کو ماشاء اللہ سے انہوں نے بہت زبردست کھڑا کیا تھا. اور ایکس نون لیگ شاہد خاقان عباسی, یہ بڑے اچھے ہیں. آئی تھنک شاید ہمیں بطور نیشن انویسٹ کرنا چاہیے بلاول پہ. آئی ڈونٹ نو وائی, بیکاز وہ اس وقت ہے کہ جس کے پاس ایج فیکٹر بھی ہے, اور ویسے معذرت کے ساتھ لوگ بلاول کا مذاق بہت اڑاتے ہیں, لیکن وہ صحافی جو ان سے آف دا کیمرہ ملتے ہیں دے فائنڈ ہم ویری ریزنیبل اینڈ بالکل ویری نالجیبل. نجی لائف میں ان کے حوالے سے پرسیپشن بہت اچھا ہے, بہت ڈفرینٹ ہے. شاید کلیکٹیولی بلاول پہ انویسٹ کرنا چاہیے, بیکاز بلاول کا ایکسپوجر بھی ہے. اینڈ لیٹس سی, یعنی کہ آپ کو امید ہے کہ اگر بلاول صاحب جو ہے وہ پاور میں آتے ہیں تو کراچی سے کچرا کم از کم صاف ہو جائے گا. اچھا پھر بھی نہیں ہوگا؟ نہیں, کراچی سے کچرا صاف نہیں ہو سکتا انٹل انلیس کراچی کی جو پاور ڈیولیوشن ہے نا, وہ بجائے 13-18 کیا کہوں میں اس کو 13-18 اتھارٹیز کے بجائے وہ کم از کم 5-6 اتھارٹیز ہوں ان کے پاس ہو تو زیادہ بہتر ہے. کوئی الگ میئر چلا رہا ہے میرے پاس 30% کراچی ہے, باقی 70% پہ کوئی کام نہیں کر رہا. کچرا سڑکیں ٹوٹی, یعنی کہ ہوپ جو ہے وہ ختم کر دینی چاہیے. دیکھیں امید پہ تو دنیا قائم ہے. یہاں پہ میں وہ چھوٹے 2 کلاس کے بچوں والی بات نہیں کروں گا کہ ارے دیکھیں کچرا تو ہم بھی پھیلاتے ہیں. باس کراچی کا کچرا صرف ہمارے پھیلانے سے نہیں, انڈسٹریل ویسٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو جب تک کوئی وہی والی بات ٹھکانے لگانے کا انتظام ہی نہیں بھائی, جب تک کراچی میں آئی ایم سوری ٹو سے, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مشرف کے غیر آئینی اقدام کو اس کو پسند نہ کرتے ہوں, لیکن بھیا جو کراچی کے لیے ہو گیا تھا اس ٹینیور میں, اس کے بعد سے لے کے اب تک تو ہوا نہیں. صحیح. مے بی کراچی نیڈس میجک وانڈ, اور وہ میجک وانڈ ایک وہ ڈنڈا ہے جس پہ ہم سب چل رہے ہوتے ہیں. مے بی, آئی ڈونٹ نو. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیصل, آپ تشریف لے کر آئے, پلیجر, اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ.